الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے سراپائے رحمت بنا کر۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے دیکھتے ہیں آج کے دودھ پر آپ کی رحمت کس طرح نازل ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے امام احمد عمر بن زر سے اور وہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا کہ بخدا بھوک کی وجہ سے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک روز تنگ آ گیا، اس راستہ پر آ کر بیٹھ گیا جس راستے پر لوگوں کی آمد و رفت ہوا کرتی تھی کہ شاید کوئی میرا حال دریافت کر کے میرے فاقے کا درماں کرے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق میرے پاس سے گزرے، میں نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا، قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ وہ اس اثناء میں میرے چہرے کی زردی کو دیکھیں گے اور میرا حال دریافت فرمائیں گے، لیکن انہوں نے مجھ سے کوئی استفسار نہ کیا اور چلے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے، میں نے ان کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک آیت کے بارے میں دریافت کیا، لیکن آپ نے بھی میرے مقصد کو نہ بھانپا اور تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، میرے آقا اور مولا سیدنا ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ میرا چہرہ دیکھ کر حضور نے میری حالت کو پہچان لیا اور میرے دل میں جو خواہش تھی اس پر آگاہی حاصل کر لی۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ میں نے اثبات میں جواب دیا، ہاں مجھے بھوک لگی ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ حضور علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ میں نے اذن طلب کیا، اذن مل گیا، میں اندر چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک پیالہ میں دودھ رکھا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے اہل خانہ سے پوچھا، تمہارے پاس یہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے عرض کی، فلاں صاحب نے حضور علیہ السلام کے لیے بطور ہدیہ بھیجا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا، جاؤ اصحاب صفا کو کہو کہ تمہیں حضور یاد کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل صفا اسلام کے مہمان تھے، نہ ان کے پاس سر چھپانے کو کوئی جھونپڑا تھا، نہ مال و اسباب تھے۔ آج بھی مدینہ شریف میں ان کا چبوترا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کے پاس جب کوئی ہدیہ آتا تو اسے حضور کریم علیہ السلام تناول فرماتے اور بقیہ اصحاب صفا کی طرف بھیج دیا کرتے، اور اگر صدقہ حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو سارے کا سارا اصحاب صفا کو بھجواتے اور خود اس سے کچھ تناول نہ فرماتے۔ لیکن آج یہ سارے جتنے بھی علماء سو ہیں، زکوٰۃ صدقہ کھاتے ہیں، صدقہ فطر کھاتے ہیں، ان کے بڑے بڑے کھاتے ہیں، قربانی کی کھالیں بھی صدقہ ہے، یہ بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک سنت ہے کہ نہ کھاؤ اس میں سے، اپنے کام کاج کرو، اپنا روزگار تک کرو، بچپن میں اپنے بچوں کو ہنر سکھاؤ، تعلیم دنیا کی دو جس سے وہ روزی کمائیں، دین کو خدا را ذریعہ معاش مت بنو۔ چلتے چلتے بات کر دی ہے، جب حضور کریم علیہ السلام نے مجھے اہل صفا کو بلانے کے لیے بھیجا تو اس وقت اہل صفا کو دیکھا تو ان کے حسن و ملال کی کوئی حد نہ رہی تھی۔ میری توقع یہ تھی کہ پہلے دودھ کا پیالہ پینے کے لیے مجھے دیا جائے گا، میں خوب پیوں گا، اس طرح میرا دن رات سکون سے گزر جائے گا۔ تو
تو میں نے دل میں کہا میں تو صرف پیغام رسا ہوں، جب وہ لوگ آئیں گے تو حضور مجھے فرمائیں گے کہ ان کو دودھ پیش کروں گا، اور اگر ایسا ہوا تو میرے لیے کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر میرے لیے کوئی چارہ کار نہ تھا، چنانچہ میں چل دیا اور ان کو اطلاع دی۔ سب آ گئے، انہوں نے باہر کھڑے ہو کر اذن طلب کیا، چنانچہ اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ سب اندر داخل ہو گئے اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور انہیں جا کر دو۔ حسب ارشاد میں نے پیالہ پکڑا اور ان کے پاس لے گیا، ایک کو دیا، اس نے خوب جی بھر کر پیا، پھر مجھے پیالہ واپس کر دیا۔ میں لے کر دوسرے کی طرف پہنچا، اس نے بھی خوب جی بھر کر پیا، پھر لوٹا دیا۔ یکے بعد دیگرے سب کے پاس پیالہ لے جاتا، وہ خوب جی بھر کر دودھ پیتا اور مجھے واپس کر دیتا۔ ان میں سے آخری آدمی نے دودھ پیا اور مجھے پیالہ واپس کر دیا، تو میں نے وہ پیالہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا۔ حضور کریم علیہ السلام نے وہ پیالہ پکڑ لیا، دست مبارک پر رکھا، اس میں ابھی کچھ دودھ بچا تھا۔ پھر حضور کریم علیہ السلام نے اپنا سر اقدس اٹھایا، میری طرف نگاہ کرم ڈالی، رحمت العالمین نے میری طرف نگاہ کرم کر دی اور مسکرا دیے۔ مجھے کہا ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، لبیک لا یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ پکار اٹھے نا، حاضر ہوں حضور، حاضر ہوں، اے اللہ کے پیارے رسول، غلام حاضر ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اب میں اور باقی تم رہ گئے ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضور نے سچ فرمایا۔ پھر فرمایا بیٹھ جاؤ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں بیٹھ گیا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب میں نے خوب جی بھر کر پی لیا اور پیالہ الگ کیا تو حکم دیا پیو اور پیو۔ میں نے پھر پیا جتنا اندر سما سکتا تھا، پیالے کو پھر لبوں سے جدا کر دیا، حکم ہوا ابو ہریرہ اور پیو۔ بار بار حضور کریم علیہ السلام کے حکم سے میں پیتا رہا۔ آخری بار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، تو میں نے عرض کی والذی بعثک بالحق ما اجد لہ فی مسلک، یا رسول اللہ اب تو میرے اندر ایک قطرہ کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ حضور نے فرمایا پیالہ مجھے دے دو۔ میں نے پیش کیا، حضور کریم علیہ السلام نے جو سب کا پس انداز تھا وہ نوش فرمایا۔ شمائل الرسول جلد 3 صفحہ 192، زینی دہلان السیرۃ النبویہ جلد 3 صفحہ 155۔ شمائل الرسول کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 192 ہے، زینی دہلان السیرۃ النبویہ جلد 3 ہے اور صفحہ 155 ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔